الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ فرقان کی آیت 21 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے لوگوں کے اعتراض کا جواب نقل ہوا، اسی ذیل میں اب آگے وہ دوسرا اعتراض نقل کیا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ وَنَرَى رَبَّنَا، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کا اندیشہ رکھتا ہو، اسے یہ احساس ہو کہ مجھے اٹھایا جائے گا اور مجھے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، تو پھر وہ اس طرح کے احمقانہ اعتراضات نہیں کرتا۔ دائیں بائیں سے جو اینٹ پتھر ہاتھ میں آئے وہ اٹھا کر پھینک نہیں دیتا۔ وہ اگر کسی چیز کو نہیں بھی سمجھ رہا ہوتا تو ایک طالب علم کی طرح سوالات کرتا ہے۔ طالب علمانہ سوالات سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ذہن اور فکر کی مشکلات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں۔ ان سے مقصود نہ تحقیر ہوتی ہے، نہ تضحیک ہوتی ہے، نہ گریز اور فرار کے راستے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وہاں ایک طالب علمانہ نوعیت کا رویہ وجود میں آتا ہے، اگرچہ آدمی کسی چیز کو نہیں مان رہا ہوتا، اس لیے کہ ابھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی یا اس کے ہاں کچھ اشکالات ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات سامنے آئی ہے یا میرے تصورات کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے، تو کہنے والا اگر مخلصانہ طور پر خیرخواہی کے جذبے سے بات کر رہا ہے تو مجھے اس کے قریب ہو کر اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک رویہ ہے، اور متکبرانہ طریقے سے کسی بات کو رد کرنا، بات کہنے والے کو تحقیر اور تضحیک کا ہدف بنا لینا، یہ ایک بالکل دوسرا رویہ ہے۔ تو یہاں وہ پیش آ گیا ہے، اور یہ رویہ انہی لوگوں سے متوقع ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ اس دنیا کی زندگی نے ان کو اپنے ساتھ اس طرح وابستہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کے مفادات کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ آگے جو بات نقل ہوئی ہے وہ ایسے سرپھرے اور مغرور لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جو آخرت سے بالکل نچنت اور بے خوف ہو گئے ہو۔ یعنی اگر آدمی کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہی دنیا ہے، یہاں اپنا تفوق قائم کر کے رہنا چاہیے، کسی کا کیا اشارہ ہے کہ وہ ہمارے نقطہ نظر کو غلط قرار دے یا اس پر نقد کرے یا اس سے مختلف کوئی بات کہے، ہم اور ہمارے جتھے موجود ہوں اور کوئی آدمی اس سے مختلف کسی راہ پر لوگوں کو لے جائے، یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کے لوگ آخرت سے نچنت اور بے خوف ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ الذین کفروا کے بجائے ان کا ذکر ایک ایسی صفت سے کیا ہے جو ان کے جہل و غرور کو پوری طرح بے نقاب کر دے۔ یعنی یہ جہالت پر اترے ہوئے لوگ ہیں، یہ غرور میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تکبر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے اندر کسی صحیح بات کو سننے کے لیے جو ضروری تقاضے تھے وہ پورا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ یعنی جس طرح پہلے ایک اعتراض تھا کہ تم بازار میں سودا سلف لے کے خود جاتے
ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہو اور کہتے ہو مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر اللہ کو ہمارے ساتھ بات کرنا تھی، خیرخواہی مطلوب تھی، تو فرشتے اترتے، کوئی بحث ہی پیدا نہ ہوتی۔ اللہ کے فرشتے آسمان سے ہمارے سامنے آ جاتے، پھر جو کہنا تھا کہہ دیتے، مان لیتے ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ یہ فرشتے اتارے جائیں، خدا بے حجاب ہو جائے، یہی وہ چیز ہے جس کو مختلف زمانوں میں مختلف اسالیب میں مطالبے کے طور پر الحاد، بے دینی، کفر انبیاء کے سامنے رکھتا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی اسکیم چونکہ یہی ہے کہ معاملہ حجاب میں رہنا ہے اور انسان کو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، یہی امتحان ہے۔ تو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، آنکھوں سے دکھا دینا چاہیے، کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے۔ تو دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں معجزات پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، خود انسان ہو، وہ سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یعنی کسی ایک چیز کا جائزہ لے کر دیکھیے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز، اس میں قوت کا ظہور وہ انسان کو متحیر کر دیتا ہے، لیکن پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ یعنی ایک قاعدے کے مطابق ایک علت و معلول کا قانون ہے، اس کے لحاظ سے ایسے جیسے خودکار دنیا چل رہی ہے، یہ سارے معجزات صادر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حجاب کا پردہ ہے جو ڈال دیا گیا ہے، اور انسان اس میں وہی باتیں کرتا ہے کہ پھر ایسے کیوں نہیں کر دیا، اور ایسے کیوں نہیں کر دیا، اور ہمارے لیے یہ بات یوں واضح کیوں نہیں کر دی۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگاری کو دیکھتے۔ یعنی فرشتے اترتے یا آسمان میں ایک دن خود ذات باری کی جھلک نظر آ جاتی، یعنی وہ ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ اب تم میری فلاں بات مانو اور اس طریقے سے رہو۔ میں نے لکھا ہے خدا کو بے حجاب دیکھنے کا یہ مطالبہ بھی نہایت مغرورانہ ہے، یعنی اس میں بھی اگر غور کریں تو استکبار جھلک رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنے کی بجائے اسے خود سامنے آ کر ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی جو اس وقت پیدا کر دی گئی ہے۔ یعنی اگرچہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار لوگ ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چند 100 یا چند ہزار لوگوں ہی میں انسان کے تمام رویوں کے نظائر موجود ہیں۔ یعنی انسان ویسا کا ویسا ہی ہے، اربوں کی تعداد میں ہونے پر بھی وہ اسی طریقے سے ان رویوں کا اظہار کرتا ہے، اعتراضات وہی، سوالات وہی، اور اس میں جو ذہنیت کار فرما ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حجاب کیوں ہے، یہ پردہ کیوں ہے۔ ہمارے سامنے ہر چیز بے نقاب ہو جانی چاہیے۔ آثار و صفات کے لحاظ سے خدا بے نقاب پھر رہا ہے ہمارے دائیں بائیں، لیکن انسان اس طرح کے مطالبات کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ تبصرہ کیا اس پر کہ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، ان کے اندر اتر کر دیکھو، یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اصل میں استکبار ہے جو سچا طالب علم نہیں بننے دیتا، جو یہ سجھاتا ہے کہ تم اس علم و عقل کے ساتھ اور کسی کی بات مان لو۔ ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے رہنما نے اپنی سرگزشت لکھی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کیا رکاوٹ ہے کہ میں نے الحاد کو اختیار کیا ہے اور کسی پیغمبر کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہو سکا۔ تو خود اپنے قلم سے انہوں نے لکھا ہے
کہ یہ میرے لیے باور کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ اپنے جیسے کسی انسان کو یہ حیثیت دے دی جائے کہ اب اس سے اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر اندر اتر کر دیکھیں تو استکبار ہے طبیعت کا جو ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اور اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے ان کے مطالبات میں جو گھمنڈ چھپا ہوا تھا، یہ قرآن نے اس پر ضرب لگائی ہے۔ یعنی وہ زبان سے تو اس طرح کے سوالات کی صورت میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، لیکن اندر اتر کر دیکھیے تو وہی گھمنڈ، وہی استکبار، وہی غرور، وہی اپنی ذات پر غیر معمولی اعتماد ہے جو انہیں اس طرح کے سوالات پر آمادہ کر رہا تھا، اور اسی کو قرآن مجید سرکشی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ سرکشی ہے جو معاشرت کے دائرے میں ہو تو ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم ہے، سیاست کے دائرے میں ہو تو اس کے لیے سب سے سخت سزائیں سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ دین کے دائرے میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، اس رویے کے حاملین جنت کا دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ خیر یہاں تو یہ فرشتوں کا اور اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے بھی سامنے ہوں گے اور ذات باری بھی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی یہاں تو ہم نے ایک حجاب ہے جس کے اندر رکھ کر امتحان برپا کر رکھا ہے، لیکن جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یعنی وہ دن ان کے لیے کسی اچھی خبر کا دن نہیں ہوگا، پھر اس میں پے در پے ملامت ہوگی، لعنت ہوگی، مذمت ہوگی، اور آگے انجام نظر آ رہا ہوگا۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اس وقت فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کو اس دن دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، یہ ہوگا۔ یعنی جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ جب سامنے آئے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فرشتے جن سے ہم ہدایت پانے کی تمنا کرتے تھے اب وہ صرف عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، کوئی خوشخبری نہیں دے رہے ہمیں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہجرم مہجورہ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں ہجرم مہجورہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں ہجرن استعاذہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے کلمات بولتے ہیں تو یہ گویا استعاذے کے مفہوم میں ہوتے ہیں، یعنی آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو کہتا ہے معاذ اللہ۔ اس صورت میں یہ فعل محذوف سے منسوب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مہجوراً بالکل اسی طرح آ جاتا ہے جیسے لفظ ذیل کے ساتھ زائل اور موت کے ساتھ مائت، یعنی بعض چیزیں بالکل محاورہ سا بن جاتی ہیں، تو ایسے ہی یہ ہجرن کے ساتھ مہجورہ بھی آ جاتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ہی چیز ہے جس کی طرف انسان کی نگاہ پڑے گی کہ اچھا حقیقت تو سامنے آ گئی، ہم نے جس کو جھٹلایا تھا وہ تو سب کچھ اسی طرح حقیقت بن گیا ہے۔ تو آدمی اپنے بچاؤ کی جو ایک نفسیات رکھتا ہے اس کے لحاظ سے فوراً جس چیز کی طرف متوجہ ہوگا وہ یہ کہ نیکیاں تو میں نے بھی کچھ کی ہوئی ہیں، اچھے عمل بھی کیے ہوئے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ میری وہ نیکیاں، وہ اچھے اعمال جو انسان فطری طور پر کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو ایک حادثہ اخلاقی ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو بہت سے نیکی کے کام ملحدین بھی کرتے ہیں، خدا سے سرکشی اختیار کرنے والے بھی کرتے ہیں، تو اس میں پھر ایک حوصلے کی چیز بنے گی حقیقت کو دیکھ کر
کہ شاید آج ان کی کوئی قدر و قیمت یہاں ہو جائے، اس کو بیان کیا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَنْثُورًا، اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی بے معنی کر دیں گے۔ کوئی چیز بھی وہاں پہ اپنا وزن نہیں رکھے گی، سارے تصورات بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ سرکشی اختیار کر کے جو نیکی اور خیر کے کام بھی کیے ہیں وہ بھی خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس کے مقابل میں جن لوگوں کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا، جن کی تضحیک کی گئی، جن کو اس طرح کے سوالوں کا ہدف بنا کے ان کی بات نہیں سنی گئی، وہ اس دن جنت کے لوگ ہوں گے، اور اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ واحسن و مقیلا، اس میں جو لفظ مقیل استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ مقیل استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیلولے کی جگہ کے ہیں۔ دوپہر کے وقت آدمی جب تھوڑا سا آرام کرتا ہے تو اس کو کیلولہ کرنا کہتے ہیں، عربی زبانی سے یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی کیلولے کی جگہ کے ہیں، لیکن اپنے عام استعمال میں یہ اس سے مجرد ہو کر محض آرام گاہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی الفاظ اسی طرح سے اپنے اصل وضع کے مقام سے اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا استعمال بھی عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہی معاملہ افل کا ہے۔ یہ احسن کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ بھی آیت میں دونوں جگہ تقابل کے مفہوم سے مجرد ہو کر آ گیا ہے، یعنی احسن کا مطلب تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا، لیکن یہ سب سے زیادہ کسی مقابلے کے لیے نہیں آتا بلکہ مجرد کسی چیز کے بہترین ہونے کو واضح کرتا ہے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اب یہ بتایا ہے کہ وہ دن جس کی خبر دی جا رہی ہے، جس کے احوال سنائے جا رہے ہیں، جس میں ان کے اعمال کے نتائج ان کو بتائے جا رہے ہیں، وہ دن کس طرح سے آئے گا؟ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، یعنی یہ قیامت کی جو ابتدا ہے اس میں جو منظر بدلے گا اور چشم زدن میں جو صورتحال پیدا ہونی شروع ہوگی، اس کو قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کیا ہے، یعنی اس کی تصویر کشی کی ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد ایک عمل شروع ہوگا، اور پھر تم دیکھو گے، یعنی جب تک لوگ اس ہولناک صورتحال سے بالکل ہوش حواس میں کھو بیٹھیں گے اور کچھ دیر کے لیے کچھ مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے، ان میں کئی تصویریں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ تو ان میں ایک تصویر یہ بھی ہے، جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، یعنی ایسے لگے گا کہ جیسے ایک تھوڑا سا بادل کا ٹکڑا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے، وہ نمودار ہوگی، اور فرشتوں کے پرے کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے، یعنی اس طرح کا منظر ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی۔ میں نے لکھا ہے یعنی تمام پردے اٹھ جائیں گے، اور جو لوگ یہاں اپنی بادشاہی کے ظلم میں ہیں ان پر بھی واضح ہو جائے گا کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ یعنی یہاں جو بادشاہیاں اس عارضی دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹے ملکوں کو دیتا ہے، بڑی قوموں کو دیتا ہے، دنیا کی بڑی قوتوں کو دیتا ہے، تو جو لوگ
ان بادشاہیوں کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں، ان کی ہم گفتگویں سنتے ہیں، ان کے جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، وہ جس طرح کے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں، جس طرح انسانیت کی تذلیل کرنے پر اتر آتے ہیں، اس کے نظارے تاریخ میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اس وقت کی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب بادشاہی، یہ جاہ و جلال، یہ خدم حشم، یہ ہوا ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگوں کے اعمال وہاں اپنی بنیاد سے محروم ہوں گے تو خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، یہ بادشاہیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ یعنی اس دن شروع یہاں سے کیا تھا نا کہ ظالموں تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، تو آہستہ آہستہ بات اس جگہ پر پہنچ گئی کہ فرمایا وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا۔ یہ وہی ظلم ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی انسان جب شرک، کفر اور بدعت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ عربی زبان میں عرض کر چکا کہ ظلم کا لفظ دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کر دیا، لفظ ظالم یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی ہے، یعنی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی، یعنی اس دن وہ حسرت سے کہے گا کہ اللہ کا پیغمبر تو آیا تھا، اللہ کے رسول اپنی دعوت پیش کرتے رہے تھے، میرے پاس اس وقت انتخاب تھا کہ میں چاہتا تو اپنی انا اور اپنے استکبار کو ایک طرف رکھ کے، اپنے تعصبات کو ترک کر کے رسول کی رفاقت اختیار کر لیتا، اس کی راہ اختیار کر لیتا۔ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا رفیق نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس دنیا میں تو انسان چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑی سطح پر بھی رفاقتوں ہی میں زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ رفاقتیں لیڈروں کی بھی ہوتی ہیں، رہنماؤں کی بھی ہوتی ہیں، مذہبی پیشواؤں کی بھی ہوتی ہیں، یہ دوست احباب کی بھی، اور یہ ساری رفاقتیں ہی ہیں جو در حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان نے کس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا رفیق نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، یہ وہی کمبخت تھا، اسی نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا تھا۔ یعنی یہ فلسفے اسی نے بتائے تھے، اس راہ پر وہی چلا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسی طرح گمراہ کرنے والوں کی ترغیبات سے متاثر ہو کر غلط راہ اختیار کر لیتی ہے، تو اس وقت انسان خیال کرے گا کہ میں نے ایک طرف رسول تھے اور ایک طرف یہ فلسفی، یہ حکماء، یہ رہنما، یہ لیڈر جن کے عشق میں میں مبتلا ہوا، انہوں نے مجھے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا۔ حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہے اضلنی عن الذکر، ان میں ان اس بات کا قرینہ ہے کہ فعل اضلہ یہاں صرفہ کے مفہوم پر بھی متضمن ہے، یعنی اس نے مجھے گمراہ کر کے خدا کی یاد دہانی سے برگشتہ کر دیا۔ یہ پوری بات ایک ہی فعل کے اندر مضمر ہو گئی ہے قرآن کے خاص اسلوب میں، اسی نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی وہ یاد دہانی کہیں دور پڑی ہوئی تھی، نہیں، وہ مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی اعتراف کرے گا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں تو انسان خیال کرتا ہے کہ یہی میرا سچا رفیق ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ سامنے آ جاتا ہے اور اپنی اصل شخصیت نمایاں کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کی ذریت یہ کام کرتی ہے، وہ جنوں میں بھی انسانوں میں بھی۔ تو یہاں پر یہ جتنے دوست اور جتنے رفیق اور جتنے رہنما ہیں، وہ جن جن طریقوں سے انسان کو اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کی صحیح کرتے ہیں، وہاں سب کا راز کھل جائے گا۔ اس پر تبصرہ کیا، ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ ادھر یہ حسرت ہوگی، یہ صورتحال پیش آئے گی، یہ اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، اور فرمایا اسی وقت وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کا پیغمبر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، یہ قرآن جیسی کتاب تھی جو میں لے کر ان کے اندر آیا اور میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، ان تک پہنچائی، لیکن انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے حاشیہ لکھا، آیت میں رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو جھٹلانے والے قیامت میں اپنی بدبختی کا ماتم کر رہے ہوں گے، یہ اوپر اس کی تصویر ہے، اس وقت آپ بھی اپنا شکوہ خدا کے سامنے پیش کر دیں گے، جس کے بعد ان بدبختوں میں سے کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یعنی رسولوں کی حجت بھی سامنے آ جائے گی، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس پر ان کی شہادت بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی، ان کے سامنے بھی حقائق آ جائیں گے، تو کسی کے پاس وہاں جھٹلانے، انکار کرنے اور گریز کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں سے میں ہر نبی کے دشمن بنائے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی طرف التفات کیا ہے کہ جس طرح سے یہ تمہارے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی صورت پیش آئی ہے۔ اس وجہ سے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے بالکل کافی ہے۔ تو یہ تسلی دے کر گویا یہ سلسلہ یہاں ختم کیا ہے۔ اوپر کی بات پر میں نے وضاحت کی ہے، یعنی ان کو مہلت دی کہ وہ پیغمبر کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ مہلت چونکہ خدا کی سنت ابتلاء کے تحت ملتی ہے، اس لیے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ ہم نے دشمن بنا کے کھڑے کر دیے، تو یہ در حقیقت اس سنت اللہ کا بیان ہے، اس قانون کا بیان ہے جس کے تحت یہ دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کو رہنمائی بھی دی اور یہ بتا بھی دیا کہ اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ان کی ان یاغیخائیوں سے بے نیاز ہو کر اسے اپنی دعوت کو جاری رکھنا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ